السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں رب تعالیٰ جل شانہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما رہے ہیں، ہماری ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں، ہماری حفاظت فرماتے ہیں، اور ہماری ہدایت کے سامان کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 کے قریب پیغمبر بھیجے، اور اپنے محبوب مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا، اور اپنا دین اور اپنی رحمت کو مکمل کر دیا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبناتہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ آج کی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے درخواست ہے کہ ان گزارشات کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب میں شیئر کریں، ان کو بھی نیکی کے کام پر ابھاریں۔ ممکن ہے کہ کوئی ایک بھی عمل کرنے والا بن جائے، اگر کوئی ایک بھی عمل کرنے والا بن گیا تو اس کی بھی مغفرت ہوگی، اور دعوت دینے والوں کو بھی رب تعالیٰ جل شانہ اپنے ہاتھ سے انعامات سے نوازیں گے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اے علی، اگر تیری وجہ سے ایک آدمی کو بھی ہدایت مل گئی تو تمہاری مغفرت کے لیے کافی ہے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے تکبر ذریعہ ہے ذلت و رسوائی، ناکامی اور نامرادی کا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 7210 قبیلہ بنی مجاشع کہ حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے میری طرف اس بات کی وحی فرمائی کہ تم لوگ اس قدر تواضع اختیار کرو یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ شعب الایمان جلد 6 صفحہ 276 پر بہقی شریف کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، جو اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے تواضع کو اختیار کرتا ہے، رب تعالیٰ جل شانہ اس کو بلند فرماتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے خیال اور اپنی نگاہ میں تو چھوٹا ہوتا ہے لیکن لوگوں کی نگاہ میں اونچا ہوتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے رب تعالیٰ جل شانہ اس کو گرا دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہ میں چھوٹا ہو جاتا ہے، اگرچہ خود اپنے خیال میں بڑا ہوتا ہے لیکن دوسروں کی نظروں میں وہ کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 267 حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2755 میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے رہیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2754 میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک کوئی شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبوب نہیں تھا، اس کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ناپسند فرماتے ہیں۔ تکبر کس قدر بری چیز ہے، اس کا اندازہ آپ سورہ لقمان آیت نمبر 16 سے 19 میں لگائیں کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا، لوگوں سے بے رخی کا برتاؤ نہ کیا کرو اور زمین پر متکبرانہ چال سے نہ چلا کرو، بے شک رب تعالیٰ جل شانہ کسی تکبر کرنے والے، شیخی مارنے والے کو پسند نہیں کرتے، اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو
اور بولنے میں اپنی آواز کو پست کرو، یعنی شور مت مچاؤ۔ اگر اونچی آواز سے بولنا ہی کوئی کمال ہوتا تو گدھے کی آواز اچھی ہوتی، جبکہ آوازوں میں سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2488 میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ وہ شخص کون ہے جو آگ پر حرام ہوگا اور جس پر آگ حرام ہوگی؟ سنو میں بتاتا ہوں، دوزخ کی آگ حرام ہے ہر ایسے شخص پر جو لوگوں سے قریب ہونے والا، نہایت نرم مزاج اور نرم طبیعت ہو۔ معارف الحدیث میں اس کی تشریح یوں بیان کی گئی ہے کہ لوگوں سے قریب ہونے سے مراد وہ شخص ہے جو نرم خوئی کی وجہ سے لوگوں سے خوب ملتا جلتا اور لوگ بھی اس کی اچھی خصلت کی وجہ سے اس سے بے تکلف اور محبت سے ملتے ہوں۔ اس موضوع پر قرآن و حدیث کا ایک خاصہ ذخیرہ موجود ہے، لیکن بات اتنی ہے کہ ہم عمل کتنا کرتے ہیں۔ یہ کام تو عمل کرنے کا ہے۔ اگر ہم رب تعالیٰ جل شانہ کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کے سامنے نرمی اختیار کر لیں تو رب تعالیٰ جل شانہ ہمارے درجات کو دنیا اور آخرت دونوں میں بڑھائیں گے۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ ایک متکبر مزاج انسان کے سامنے اسی طرح بے رخی اور اس کے رویے کے جیسا جواب دینا، یہ ایک الگ بات ہے۔ اس کے بارے میں علماء کرام سے تحقیق کی جا سکتی ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ نرمی اختیار کرنے کے لیے لوگوں کو اختیار کرنا، تاکہ مسلمان معاشرہ میں حسن و جمال پیدا ہو۔ مسلمان معاشرہ ایک صحیح معنی میں وہ معاشرہ بن جائے جس کو رب تعالیٰ جل شانہ اور رب تعالیٰ جل شانہ کے محبوب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس معاشرے کے قیام کے لیے میں آپ ذریعہ بنیں گے تو رب تعالیٰ جل شانہ کے ہاں بڑا بلند رتبہ اور مقام پائیں گے۔ آج موقع ہے کہ ہم اس کی محنت کر لیں، اور جب یہ موقع ختم ہو جائے گا تو سوائے پچھتانے کے کچھ نہیں بچے گا۔ تو گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب میں شیئر کریں، ان کو بھی نیکی کو اختیار کرنے اور نیکی کے لیے دوسروں کو تیار کرنے کی محنت پر لگائیں۔ اگر ہمارے کہنے سننے سے کسی ایک کو بھی ہدایت مل گئی، وہ راہ حق پر آ گیا، اللہ اور اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اختیار کر لیا، تو اس کی بھی مغفرت ہوگی۔ رب تعالیٰ جل شانہ اپنے فضل سے ہمیں بھی نوازیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو بھرپور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔